بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مذکورہ بالا نثری اقتباس کا موضوع عظیم لوگوں کی کچھ خوبیاں ہیں۔ اس اقتباس کے اہم نکات: عظیم لوگوں کی اقسام، ان کی عادات بڑے لوگوں کی عادات ہیں۔ بڑے غلط لکھا ہوا ہے، برے لوگ غلط لکھا ہے، برے غلط، ہاں یہاں پہ پیش آئے گا۔ اچھا، اس زمین پر مالک نے کچھ ایسے لوگ بھیجے ہیں جو پیدا ہوتے ہی عظیم ہو جاتے ہیں۔ ان کی پیدائش پر دنیا کو بتایا جاتا ہے کہ کوئی آیا۔ ان کی پیدائش پر دنیا کی طرف سے نشانیاں آتی ہیں۔ ہمیں ان پر حسد نہیں کرنا چاہیے، چونکہ مالک نے ان کو زمین پر بھیجا ہے اور ہم اس معاملے پر کوئی درخواست نہیں دے سکتے۔ درخواست نہیں دے سکتے۔ یا پیدائش جو ہے، پیدائش مصنف ان کے بارے میں بولتا ہے۔ چرند پرند کو باخبر کیا جاتا ہے کہ آ گیا وہ جسے بھیجا گیا عظمت کا تاج پہننے کے لیے۔ دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو محنت کر کے عظیم بنتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے کام میں مبتلا رہتے ہیں، استقامت میں قائم کرتے ہوں گے شاید، ٹھیک ہے۔ یہ لوگ محنت، ہمت اور بہادری سے عظمت کا تاج حاصل کرتے ہیں۔ یہ لوگ آہستہ آہستہ چھوٹے قدموں کے ساتھ دن کا بلند پہاڑ، دنیا کا آپ نے دن لکھا، دن کا بلند پہاڑ چھیڑ لیتے ہیں۔ بہت مسٹیک ہے۔ اچھا، آخر میں ایسے لوگ بھی شامل ہیں جو کسی واقعات، لمحہ یا کام سے عظیم انسان بنتے ہیں۔ جب ان کو دنیا سے کوئی موقع ملتا ہے، موقع بھی غلط لکھا ہوا ہے، وہ اس کو استعمال کر کے عظیم بنتے ہیں۔ ایک شاعر اپنی عظیم باتوں سے عظیم ہوتا ہے، ورنہ وہ اس سے پہلے عام انسان ہوتا ہے۔ یہ لوگ ہر مقابلے کا سامنا کرتے ہیں۔ شاعر ان کو کہتا ہے کہ نتیجہ یہ کو وہ عظیم غازی، نتیجہ یہ کہ وہ عظیم غازی، اچھا وہ عظیم غازی دین، علم دین لکھا ہی نہیں ہے، غازی دین شہید بن جاتا ہے، علم دین یہاں لکھا ہی نہیں ہے آپ نے۔ میں اس اقتباس کو پڑھنے کے بعد مصنف کی باتوں پر متفق ہوں۔ مصنف نے ہمیں 3 قسموں کے عظیم انسانوں کے بارے میں بتایا ہے، ساتھ ہم اس سے عظیم انسان بننے کا طریقہ بھی حاصل کرتے ہیں، سیکھتے ہیں بیٹا، حاصل نہیں کرتے۔ ہم اپنی محنت سے اونچا مقام حاصل کر سکتے ہیں، کردار سے عزت بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس اقتباس میں مصنف نے سادہ سی اردو استعمال کی ہے، جملے لمبائی میں مختصر ہیں۔ اس میں ہمیں ایک اہم زندگی کا سبق ملتا ہے کہ مالک جو چاہے وہ ہی ہوتا ہے، مگر ہمیں خوش قسمت لوگوں پر حسد نہیں کرنی چاہیے، غلط ہے ہاں تو کرنا چاہیے، حسد نہیں کرنا چاہیے، اور ہم محنت سے دنیا میں آگے آ سکتے ہیں۔ یہ ہے پیراگراف، یہ اقتباس اسٹوڈنٹ نے کیا ہے، بہت ہی زیادہ مسٹیک۔ اب ہم اس کا اوریجنل پڑھتے ہیں، تو پھر آپ ڈیسائیڈ کیجیے گا کہ بچے نے کیسا لکھا ہے۔ مصنف نے عظیم لوگوں کی کچھ خوبیاں بتائی ہیں، کیا آپ ان سے متفق ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کریں۔ آپ کا جواب 300 سے 350 الفاظ پر مشتمل ہونا چاہیے، جو آپ کے لیے آپ ان نکات سے مدد لے سکتے ہیں۔ انداز بیاں، فطرت کی عطا، محنت کی خوبیاں۔ یہ جی کوشچن ہے، جو اسٹوڈنٹ نے اس کا آنسر سولو کیا ہے، میں نے اس کی مسٹیکس آپ کو دکھائی ہیں۔ اب دیکھیں کہ ہم پیراگراف اوریجنل پڑھتے ہیں، اس میں اور اس میں کتنا فرق ہے، ٹھیک ہے، تاکہ طالب علم کو اور اچھے انداز میں سمجھایا جا سکے، ٹھیک ہے جی۔ یہ پیراگراف ہے اوریجنل۔ اندیکھا اقتباس، نثری اقتباس۔ عظیم لوگ 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ اچھا، اسٹارٹ کرنے سے پہلے یہ بتاتا ہوں، یہ پیراگراف، یہ جو بک کا اقتباس ہے مجھے بہت پسند آیا۔ اس میں بہت عظیم لوگوں کی خوبیاں بتائی گئی ہیں، عظیم بننے کے طریقے بتائے گئے ہیں، جس پہ ہم ہمت کر کے، کوشش کر کے، اس کے بعد چلنے کی کوشش کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ یہ طالب علموں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے، تو اس لیے میں نے سوچا کہ اس کو کیوں نہ اپلوڈ کر دیا جائے۔ تو میں پڑھ رہا ہوں، آپ پلیز سنیے گا۔ عظیم لوگ 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو پیدا ہوتے ہی عظیم ہوتے ہیں، ان کی پیدائش پر فطرت کی طرف سے نشانیاں نازل ہوتی ہیں۔ چرند پرند کو باخبر کیا جاتا ہے کہ آ گیا وہ جسے بھیجا گیا عظمت کا تاج پہننے کے لیے۔ چھوٹے دل والے لوگ ان میں حسد نہ کریں، یہ اس سماج کی بہت عزت ہے جس میں منتخب اور مقدس نفوس کو بھیجا جائے۔ چھوٹا آدمی جھگڑتا ہے، لڑتا ہے،
کہ اس نے عظیم ہونا تھا، وہ پروں کے بغیر پرواز کرنا چاہتا ہے. دیکھیں کتنی زبردست لائن لکھی ہے. چھوٹا آدمی جھگڑتا ہے، لڑتا ہے کہ اس نے عظیم ہونا تھا اور وہ پروں کے بغیر پرواز کرنا چاہتا ہے. وہ صلاحیتوں کے بغیر مرتبہ چاہتا ہے، وہ حق کے بغیر حصہ لینا چاہتا ہے. اس کے نصیب میں محرومی لکھی جا چکی. فطرت کے کام دیکھتے جاؤ. اس نے کوا بنایا، مور بنایا. یہ بے ظاہر فرق ہے، لیکن دونوں ایک ہی جلوے کے حصے ہیں. رات دن کا حصہ ہے، دن رات کا حصہ ہے. زندگی موت کا حصہ ہے، موت زندگی کا حصہ ہے. اس میں جھگڑنے کی کوئی بات نہیں. دیکھیں کتنی زبردست اور بہت ہی سلجھی ہوئی اور انسان کو ایک شعور دینے والی لائنیں لکھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. دوسری قسم کے عظیم لوگ وہ ہیں جو محنت کو کرامت بناتے ہیں. وہ اپنے عمل میں تواتر قائم کرتے ہیں، اپنی لگن میں استقامت کرتے ہیں، قائم کرتے ہیں، اپنے سفر میں یکسوئی حاصل کرتے ہیں. چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ چل کر آخر ایک دن وقت کی بلند چوٹیاں سر کر لیتے ہیں. یہ کام بھی ہر ایک کے بس کا نہیں ہے. چھوٹے ظرف کے لوگ اگر یہ عزم کر لیں کہ کسی درخت کے پتے گن کر دم لیں گے تو آدھا گھنٹہ کام کرنے کے بعد نہ کہیں گے بس یار چھوڑو یہ کیا کام ہے، ہم کوئی اور بڑا کام کریں گے. اور اس طرح مقاصد بدلتے بے مقصدیت پیدا کر کے گمنامیوں کی وادیوں میں چلے جاتے ہیں. بہت ہی زبردست، بہت ہی انٹرسٹنگ، بہت ہی سبق دینے والی لائن لکھی ہے. میں دوبارہ پڑھ رہا ہوں. چھوٹے ظرف کے لوگ، ورڈ یوز کیا گیا چھوٹے ظرف کے لوگ. چھوٹے لوگ نہیں کہا، چھوٹے ظرف کے لوگ، مطلب جن کی سوچ چھوٹی ہوتی ہے کہ لوگ اگر یہ عزم کر لیں کہ کسی درخت کے پتے گن کر دم لیں گے، آدھا گھنٹہ کام کرنے کے بعد کہیں گے چھوڑو یار یہ کیا کام ہے، یہ کوئی کام ہے، اسے دفع کرو، ہم کوئی اور بڑا کام کریں گے. اور اس طرح مقاصد بدلتے رہتے ہیں اور بے مقصد زندگی ان کے حاصل کرنے کی وجہ سے گمنامے کی وادیوں میں چلے جاتے ہیں. تیسری قسم کے عظیم لوگ وہ انسان ہیں جنہیں کوئی لمحہ، کوئی خوش نصیب لمحہ، کوئی انسان، کوئی نصیب ساز انسان، کوئی واقعہ، کوئی خوشگوار واقعہ اچانک ان کے پاس سے گزرتا ہے، انہیں عظیم بناتا ہے. مطلب کہ تیسری قسم کے عظیم وہ لوگ ہیں، کوئی لمحہ ہے. میں ساتھ ساتھ تھوڑی سی تشریح بھی بتا دیتا ہوں. کوئی لمحہ، کوئی خوش نصیب واقعہ اس کو خوش نصیب بنا دیتا ہے، جو کہ لوگ اس کو رہتی دنیا تک یاد کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ایسے کتنے لوگ ہیں جو رات کو گمنامی کی نیند سوئے ہوتے ہیں، صبح ناموری کی روشنی میں بیدار ہوتے ہیں. یہ لوگ وہ ہو جاتے ہیں، مشہور ہو جاتے ہیں. کون ہے؟ میں پہ ایگزامپل بھی انہوں نے شاعر نے دی ہے. یہ تو عام فہم بات ہے. ٹھیک ہے. کسی خاموش شاعر کا کلام چھپنے سے پہلے عظیم نہیں ہوتا. کلام چھپ جائے تو ناموری عطا ہو جاتی ہے، مطلب وہ مشہور ہو جاتا ہے، عظیم بن جاتا ہے. کیسے؟ اپنے الفاظ سے، اپنی کتاب سے، اپنے جو الفاظ اسے استعمال کیے ہیں اور اس کے جو مطلب کتاب لکھی ہے اس کے اندر مواد اسے ایسا زبردست لکھا ہے جو کہ زندگی کی کامیابی کا راز ہے. اور اس کے بعد لوگ اسے پڑھ کے سیکھتے ہیں تو وہ مشہور ہو جاتا ہے. ایک انسان اپنے شب روز میں میانہ زندگی گزار رہا ہے، اس کے سامنے ایک چیلنج آتا ہے، وہ اس چیلنج کو قبول کرتا ہے اور ایک خوش بختی عمل کر گزرتا ہے. نتیجہ یہ کہ وہ عظیم غازی علم دین شہید بن جاتا ہے. بہت بڑا واقعہ ہے غازی علم دین شہید کا. ٹھیک ہے. ویڈیو لمبی ہو جائے گی، آپ اس کو یوٹیوب پہ چیک کر سکتے ہیں. جیسے آپ غازی علم دین شہید لکھیں گے اس کا فیس، اس کا پورا واقعہ آ جائے گا. اس طرح بے شمار مثالیں ہیں ان لوگوں کی جنہیں واقعات نے عظیم بنا دیا. یہ عظیم بن چکا ہے، عظیم غازی علم دین شہید. یہاں تک کہ بات واضح ہے کہ عظیم لوگ آتے رہتے ہیں، عظمتوں کو فیض بناتے اور کبھی کبھی اپنی عظمتوں کو ایک جھنڈا بنا کر کسی سرزمین پر گاڑ جاتے ہیں. آنے والی نسلیں انہیں دعائیں دیتی رہتی ہیں. تو یہ وہ پیراگراف تھا جو کہ اسٹوڈنٹ نے اسے جو ہے نا وہ اس کا آنسر لکھا ہے. اب میں نے دونوں چیزیں آپ کو دکھا دی. اپنے رائے کا اظہار کیجیے گا. بہت شکریہ. سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. جی بہت شکریہ. تھینک یو.
بس اللہ حافظ.